السلام علیکم۔ میرے فیس بک کے ساتھیوں اور خاص طور پر میرے ہومیوپیتھک ساتھیوں، میرا آج کا موضوع ہے ہومیوپیتھی کا مقدمہ۔ تو میں آپ کے سامنے سب سے پہلے ہربرٹ اسپینسر کا ایک قول رکھنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا دیر از اے پرنسپل which is a bar against all information, a bar against all information, which is proof against all arguments, and which cannot fail to keep a man in everlasting ignorance. Everlasting ignorance. And that principle is, وہ principle کیا ہے؟ That principle is contempt prior to investigation. Contempt prior to investigation. تو پہلے میں اس کا اردو ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ یعنی ایک ایسا اصول بھی ہے جو ہر دلیل کے آگے بند باندھے کھڑا ہے، جو کسی کو بھی جہالت کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈبوئے رکھنے پر قادر ہے، اور وہ اصول ہے مذمت قبل از تحقیق۔ یعنی مذمت قبل از تحقیق۔ اب ہم اصل موضوع کی طرف آئیں گے۔ دوستو، ہم آئے دن دیکھتے ہیں کہ پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا پر آئے دن ہومیوپیتھی کے خلاف کچھ نہ کچھ لکھا یا بولا جا رہا ہے۔ میں آج اس موضوع پر اظہار خیال کرنا چاہ رہا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ جہاں کسی بات یا معاملہ کو یوں بیان کرنا ہو کہ نہ اس کا فائدہ ہے نہ نقصان، تو اسے ہومیوپیتھک کہہ دیا گیا۔ یہ تو ہومیوپیتھک ہے، مطلب اس بات کا نفع نہ نقصان۔ یعنی ہومیوپیتھک ہے، گویا یہ ثابت کرنا مقصود ہے کہ ہومیوپیتھی ایک بے اثر طریقہ علاج ہے، خدا نخواستہ۔ میں نے سنا اگر ایک اینکر پرسن ٹی وی پر آئے ہوتے ہیں، مثلا کسی فوجی جنرل کے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہے کہ وہ بے اثر ہے، تو یوں کہہ دے گا فلاں جنرل تو ہومیوپیتھک ہے، یا فلاں جج تو ہومیوپیتھک ہے، یا فلاں لیڈر تو ہومیوپیتھک۔ دوسرے لفظوں میں وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ فلاں شخص بے اثر ہے، خدا نخواستہ ہومیوپیتھی کی طرف۔ اس طرح بعض کالم نگار بھی ہیں، اسی ٹرمینالوجی کا سہارا لیتے ہیں، اور یوں یہ لوگ اپنی کم علمی، یا دوسرے لفظوں میں کہوں گا اپنی جہالت کے سبب عوام میں بالواسطہ یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہومیوپیتھی ایک بے اثر طریقہ علاج ہے۔ اسی طرح اگر کسی ادارے کی تصدیق کرنا مقصود ہو تو اسے بھی ہومیوپیتھک کہہ کر بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ دوستو، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا واقعی ایسے ہی ہے؟ حقائق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا قرآن کریم میں ارشاد ہے، ہر وہ شے جو نفع دیتی ہے قائم رہتی ہے۔ ہر وہ شے جو نفع دیتی ہے قائم رہتی ہے۔ اور اگر ہم غور کریں تو تقریباً 2.5 صدیاں گزرنے کے بعد، 2.5 صدیاں گزرنے کو ہیں، ہومیوپیتھی طریقہ علاج نہ صرف قائم ہے بلکہ اس سے استفادہ کرنے والوں کی تعداد میں بتدریج اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جس سے ہم یہ نتیجہ اخذ کرنے میں حق بجانب ہیں کہ ہومیوپیتھی خلق خدا کے لیے سود مند ہے، منافع بخش۔ اور اس کا ثبوت
اس کا ثبوت عالمی سطح پر ہومیوپیتھک ادویات کی تیاری اور فروغ سے لگایا جا سکتا ہے۔ آئے دن ہومیوپیتھک ادویات کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہو رہا ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ عوام الناس روز بروز اس طریقہ علاج کی طرف مائل ہو رہے ہیں، مستفیض ہو رہے ہیں۔ اسٹیٹسٹکس تو ہمیں یہی بتاتے ہیں، آپ بھی دیکھ لیجئے، انٹرنیٹ گوگل بھرا پڑا ہے، دیکھ لیجئے۔ ایک خبر کے مطابق صرف امریکہ میں اربل اور ہومیوپیتھک ادویات نے 2012 میں $6.4 ارب کا بزنس کیا، یہ 2012، جو 2007 میں 7.5 ارب تک پہنچ گیا۔ فرانس میں 25,000 اور انڈیا میں 3 لاکھ ہومیوپیتھک ڈاکٹرز جو ہیں ہومیوپیتھک دعائیں تجویز کرتے ہیں، اور صرف یورپ میں 100 ملین لوگ، جی 100 ملین ہومیوپیتھک علاج کرانا پسند کرتے ہیں۔ یہ آج کی بات ہے، اعداد و شمار تو بہت ہے، میں ان کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ سوال یہ ہے کہ اگر یہ طریقہ علاج بے اثر ہے تو پھر اس کی ڈیمانڈ اور مقبولیت میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے؟ اور کیا اس کی ایک وجہ یہ نہیں ہو سکتی کہ لوگ اینٹی بائیوٹکس، کارٹیزون، ٹرینکولائزر، اینٹی ڈپریشن دعائیں، ان سب کے خوفناک بد اثرات کا شکار ہو رہے ہیں، مایوس ہو رہے ہیں، اور ان کا رجحان ہومیوپیتھی کی طرف بڑھ رہا ہے؟ کیا یہ بات درست نہیں کہ رپورٹ کے مطابق اینٹی بائیوٹکس دوائیاں اپنے شفائیہ اثرات کھو رہی ہیں اور ان کے مقابلے میں بیکٹیریا اور وائرس اپنی طاقت اور دفاع میں اضافہ کر رہے ہیں؟ اور کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ نئی سے نئی اینٹی بائیوٹکس کی دریافت اور ان کی تیاری تسلی بخش نہیں ہو رہی، اور مطلوبہ مقدار میں نئی اینٹی بائیوٹکس مارکیٹ میں نہیں آ رہی؟ اور کیا یہ بات درست نہیں کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے ہیلتھ ایمرجنسی نافذ کی ہوئی ہے؟ دوستو دیکھیں، طریقہ علاج کوئی بھی ہو، چاہے وہ ایلوپیتھی ہو، ہومیوپیتھی ہو، یا حکمت ہو، یا کوئی اور، انسانی صحت کو درپیش جملہ مسائل کا کما حقہ حل پیش کرنے سے قاصر ہے۔ اور یہ بات بھی درست کہ ہر طریقہ علاج کی اپنی اپنی افادیت ہے۔ ہم کسی بھی طریقہ علاج کی مخالفت میں نہیں، ہم سب کو تسلیم کرتے ہیں، خاص طور پر ایمرجنسی میں اور ڈراما میں ایلوپیتھک سسٹم کی بہت اہمیت ہے۔ تاہم ان لوگوں کی طرف سے جو ہومیوپیتھی کی الف بے سے ناواقف ہیں، کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ سوشل میڈیا میں آ کر اسے بدنام کرتے پھریں؟ کیا حق پہنچتا ہے؟ سوال یہ ہے، کیا ان لوگوں نے ہومیوپیتھی کی تعلیم حاصل کی ہوئی ہے؟ کیا انہوں نے ہومیوپیتھک اصولوں کے مطابق اس کی پریکٹس کی اور اسے بے اثر پایا؟ کیا ان کے پاس اس الزام کے دستاویزی ثبوت موجود ہیں جو وہ آئے دن اس پر الزام لگاتے رہتے ہیں، بے اثر ہے، بے اثر ہے، بے اثر ہے، ایک گردان لگائی ہوئی؟ کیا انہوں نے جو یہ بے بنیاد دعویٰ کرتے ہیں باضابطہ سروے رپورٹ حاصل کی؟ اور اگر ایسا نہیں ہے، اور یقیناً ایسا نہیں ہے، تو آخر کن بنیادوں پر ہومیوپیتھی کو بے اثر کہا جا رہا ہے؟ کن بنیاد؟ یہ تو وہی بات ہوئی نا جو میں نے شروع میں عرض کی، کنٹمپٹ پرائر ٹو انویسٹیگیشن، مذمت قبل از تحقیق، کہہ دو جی بے اثر۔ وہ کہتے ہیں نا کتا کان لے گیا، تو کتے پیچھے نس پہ کان نہ چیک کرنا اپنا،
بھاگ رہے ہیں کتے کے پیچھے، کسی نے کہہ دیا کتا تمہارا کان دے۔ اور کیا ان لوگوں نے سوشل میڈیا پر ہومیوپیتھک ماہرین کا پینل بلا کر باضابطہ انہیں ہومیوپیتھی کے دفاع کا کبھی موقع دیا؟ اور اگر ایسا نہیں ہے تو کیا یہ اخلاقی بانجھ پن کا ثبوت نہیں ہے؟ کیا یہ بہتان تراشی کے زمرے میں نہیں آتا؟ اور کیا یہ اپنی بے بنیاد باتوں سے ہر خاص و عام کو ہومیوپیتھک طریقہ علاج سے متنفر نہیں کر رہے، بدظن نہیں کر رہے؟ اور کیا یہ لوگ وطن عزیز کے غریب عوام کو سستے علاج سے متنفر کر کے مہنگے علاج کی طرف راغب نہیں کر رہے؟ ہم ایسے لوگوں کو جو بلا جواز ہومیوپیتھی پر بے اثر اور بے سود ہونے کی تہمت لگاتے ہیں، مذمت کرتے ہیں۔ کیا آپ میرے ساتھ ہیں؟ دوستو، ہومیوپیتھی نے ہمیں بہت کچھ دیا، ہمیں پہچان دی، ہمیں عزت دی، وقار دی، اور ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم بھی اسے کچھ لوٹائیں۔ میری گزارش ہے کہ آپ سب ہومیوپیتھک فارماسیوٹیکل کمپنیوں کو قائل کریں کہ وہ اسے عوام میں متعارف کرانے اور اس کا اصلی چہرہ دکھانے میں اپنا کلیدی کردار ادا کریں، کیونکہ ان کے پاس سرمایہ ہے۔ ہومیوپیتھی ان سے اپنے حصے کا تقاضا کرتی ہے اور جائز تقاضا کرتی ہے۔ ہومیوپیتھی ہے تو ہم بھی ہیں، ہومیوپیتھی ہے تو یہ فارماسیوٹیکل کمپنیز بھی ہیں، ان کی امپائر بھی ہے۔ اگر مارکیٹ میں ایٹ دی گراؤنڈ اس پر کام ہی نہیں ہو رہا تو آپ کی امپائر بھی کھڑی نہیں رہ سکے گی۔ تو میری خواہش ہے کہ میری یہ پوسٹ ان لوگوں کی نظر سے گزرے جو آئے دن اس پر تابڑ توڑ حملے کرتے رہتے ہیں، اور اگر انہیں اپنے شکوک و شبہات دور کرنے کی ضرورت ہو، ٹیبل ٹاک کی ضرورت ہو، میری خدمات حاضر ہیں۔ اور پاکستان میں ماشاءاللہ ایک سے ایک قابل ہومیوپیتھ بھرا پڑا ہے جو اس کا دفاع کر سکتے اور کرتے بھی۔ میری نیشنل کونسل فار ہومیوپیتھی کے معزز ممبران سے اپیل ہے کہ وہ سوشل میڈیا پر آئیں اور ہومیوپیتھی کا مقدمہ عوام کی عدالت میں لڑیں، عوام کی عدالت میں پیش کریں اور اس کے بارے میں پھیلائی گئی غلط فہمیوں کو دور کریں۔ یہ ان کا بھی فرض ہے، ہمارے لیڈر۔ میری حکومت سے بھی اپیل ہے کہ وہ اس سسٹم کی پشت پناہی کرے کہ غریب اور امیر، تاکہ غریب اور امیر بیک وقت اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ دوستو، حقیقت یہ ہے کہ ہومیوپیتھی قدرتی طریقہ علاج ہے، اور نہ صرف قدرتی بلکہ انسان دوست علاج ہے۔ ایسا طریقہ علاج کہ جس کے اثرات تو زود اثر ہیں لیکن بد اثرات سے پاک ہے۔ جی، ہومیوپیتھی یہ دعویٰ کرتی ہے۔ قدرتی اس لیے کہ قوانین قدرت سے ہم آہنگ ہیں، اور جو چیز قوانین قدرت سے ہم آہنگ ہوتی ہے اس کے فائدے تو ہو سکتے ہیں، نقصانات نہیں۔ یہ ایک الگ بڑا موضوع ہے، کسی وقت میں اس پر بھی بات کروں۔ قوانین قدرت، اور اس کا ادراک وہی کر سکتا ہے جس نے ہومیوپیتھی نہ صرف سمجھی ہو، کی ہو، بلکہ اسے اوڑھنا بچھونا بنایا۔ دیکھیے، ہر سسٹم کے اپنے رولز آف دی گیمز ہوتے ہیں، اور ہومیوپیتھی میں بھی ایسا ہی ہے۔ رہی یہ بات کہ اس پر نان سائنٹیفک ہونے کا نعرہ لگایا جاتا ہے، یہ ہومیوپیتھی نان سائنٹیفک ہے، اس کا موڈ آف ایکشن کسی کو نہیں پتا، آج نیا دور ہے، کمپیوٹر دور ہے، نینو ٹیکنالوجی ہے، تو یہ نعرہ تو اس کے عالم وجود میں آنے سے ہی لگایا جا رہا ہے۔ 250 سال سے یہ نعرہ سن رہے ہیں، لیکن اس نعرہ سے قطع نظر ایک دنیا ہومیوپیتھی سے مستفیض ہوتی چلی آ رہی ہے، اور آج بھی ہو رہی ہے۔ سوال یہ ہے
क्या नारा जनी का शेवा दुरुस्त है, या इस सिस्टम से अमली फायदा उठाना और शिफायाब होना? कौन सी चीज आप कौन सी ऑप्ट करेंगे? नारे लगाते रहे कि सड़क पर खड़े हुए कि नॉन साइंटिफिक है, नॉन साइंटिफिक है, या इसे इस्तेमाल करके इससे फायदा उठाएंगे अमली तौर? तो होम्योपैथी, इस पर ही मैं बात खत्म करूंगा। होम्योपैथिक तरीका इलाज की अफादियत की मैं एक मिसाल देता हूं। आप जानते हैं कि आमला खातून को दौरान अमल कोई पेन किलर नहीं दिया जाता। मतलब है एंटीबायोटिक्स या कार्टिजोन तो दूर की बात है, एक पेनाडोल भी देने से उसको परहेज की जाती, मना किया जाता। जबकि होम्योपैथी में सारे ज़माने अमल में दवाओं के इस्तेमाल की हौसला अफजाई की जाती है ताकि जिच्चा और बच्चा दोनों सेहतमंद रहे। और मैंने अपनी तवील प्रैक्टिस में इसको दुरुस्त पाया, मुफीद पाया। और मैंने देखा जो ख्वातीन सारे ज़माने अमल में होम्योपैथिक अद्वियात इस्तेमाल करती हैं, तो एक तो उनके सिजेरियन सेक्शन में जाने के इम्कानात कम हो जाते हैं, कम तर हो जाते हैं, और दूसरा बेबी सेहतमंद होता है। और अल्लाह चाहे तो उसका IQ भी हाई लेवल का होता है उस बच्चे का। आजमा कर देख लें, मैंने तो आजमाया। तो दोस्तों, होम्योपैथी की अफदियत की हजारों मिसालें दी जा सकती हैं, हजारों। यहां वक्त नहीं है, मैं अभी अपना बयान खत्म करता हूं। मैं अपनी शरह सदर से कह सकता हूं कि कुरे अर्ज पर इससे बढ़कर इंसान दोस्त इलाज कोई नहीं, इससे बढ़कर कोई नहीं। और भी हैं। होम्योपैथी को एक मौका दीजिए, ये आपको मायूस नहीं करेगी। और ये नौ मौलूद की, मैं कहा करता हूं, ये नौ मौलूद की पहली चीख से लेकर दिल की आखिरी धड़कन तक आपका साथ देती है। होम्योपैथ जिंदाबाद, होम्योपैथी पाइंदाबाद। आप सबका बहुत शुक्रिया।